لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، صلوات کو قرض سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اتنی بلند ترین صلوات پڑھیے جتنی مرتبہ آپ کو کربلائے معلیٰ جانے کی حسرت ہے اتنی ہی بلند ترین صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو ایک اعلان سماعت فرمانے آپ تمام مومنین کہ انشاءاللہ یکم محرم سے بعد نماز ظہر اسی جگہ کے اوپر عشرہ مجاہد اور جس مجلس کو خطاب فرمائیں جا رہے جناب مولانا علی بھائی صاحب، آپ تمام ہی مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی استعمال صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو میں آپ تمام مومنین کی طرف سے امام زمان علیہ السلام خدمت اقدس میں اس ایام غم کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور اس خالق اکبر کا ہم اور آپ شکریہ ادا کریں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عنایت کی کہ ہم بزم میں اہل بیت علیہ السلام میں حاضر ہیں. یہ وہ بزم ہے عزیزان محترم کہ جہاں پر آنے کے بعد فخر کرنے کا مقام ہے. اس لیے کہ ایسی بزم ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اس لیے کہ آپ سوچیں کہ دنیا کی مثال ایک دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ آیا یہاں پہ فخر کرنے کا مرتبہ ہمیں کیوں ہے یا ہم فخر کیوں کریں. اس لیے کہ یہ بظاہر تو فرش ہے لیکن عرش سے کم نہیں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ فخر ہم اس بات پہ کرتے ہیں کہ اس نے یہ توفیق عنایت کی اس وضع میں آنے کی. اس لیے کہ آپ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی MLA ہو یا کوئی دیگر آدمی ہو جو بڑے عہدے کے اوپر ہو، اور منا بھائی اس سے جو ہے ہم جا کے کہیں کہ بھائی ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اچھا وہ بھی کون ہے کہ جس کو ہم ہی اور آپ نے جو ہے منتخب کیا ہے، وہ الیکشن میں ووٹ دیا، اس کی کنوینشن کی، اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. اچھا اس نے بھی وعدے بہت کیے تھے کہ ایسا ہے کہ اگر میں ہو گیا تو سب کچھ آپ کا کر دوں گا. یہ ہوتا ہے، وعدے بہت ہوتے ہیں، وفا کچھ بھی نہیں ہوتا. بہرحال وہ ہو گیا. اب اس سے ملاقات کی جب باری آئی تو پتہ چلا کہ اب اس کے جو ہے PA سے پہلے تو آپ ملیے، اب وہ بتائے گا کہ جناب ملیں گے یا نہیں ملیں گے. اچھا بڑی کوششوں کے بعد یہ ہوا منا بھائی کہ ہمیں ان سے جو ہے ملاقات کا موقع مل گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ آئیے، ہم آپ کے گھر آتے ہیں. توجہ کیجیے گا کہ یہاں پہ جو ہم اور آپ آ گئے ہیں، یہ فخر کرنے کا مقام ہمیں کیوں ہے؟ آیا اگر ہم یہاں فخر نہیں کر سکتے تو کہیں فخر کرنے کا حق بھی ہمیں اور آپ کو نہیں. اس نے کہہ دیا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، لیکن یاد رکھیے گا جناب میرے پاس ٹائم کی بڑی قلت ہے، ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. میں آپ سے صرف آپ کے دولت کے دن پہ 5 منٹ کے لیے آؤں گا. اب عالم کیا ہوگا ہمارا، یا آپ میں سے کسی کے گھر اگر MLA آنے کے لیے کہہ دے تو اس پورے بستی میں کیا ہوگا، سینہ تان کے کیا کہیں گے معلوم ہے آج ہمارے یہاں وہ آ رہے ہیں، ہمارے یہاں وہ آ رہے ہیں. جب تک کہ پوری بستی میں یعنی یہ جو محلہ ہے اس گھر کے یعنی وہاں ایک ایک فرد کو نہ بتا لیا جائے اسے چین و سکون نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے بتا رہا ہے کہ سمجھ لینا کہ ہماری پہنچ کہاں تک ہے. ہمارے یہاں MLA آ رہا ہے، ہمارے یہاں MLA آیا کتنی دیر کے لیے؟ 5 منٹ کے لیے. ہائی کورٹ جس کو ہم نے اور آپ نے جو ہے الیکشن میں ووٹ دیا ہے وہ وہاں تک پہنچا ہے. اچھا اس کے بعد صرف اور صرف 5 منٹ کے لیے کہہ رہا ہے. تو اتنا فخر ہوتا ہے، سینہ تان کے جو ہم باتیں کرتے ایک ایک فرد سے بتاتے ہیں کہ بھائی سنو ہمارے یہاں فلاں آ رہے ہیں، ہمارے یہاں فلاں آ رہے ہیں، ہمارے یہاں فلاں، جو کہ آنے والا وہ شخص ہے جسے فنا ہونا ہے. توجہ کیجیے گا، جسے فنا ہونا ہے، جسے باقی نہیں رہنا ہے، بلکہ آج نہیں تو کل اس عہدے سے معذور بھی ہو سکتا ہے، دوسرے الیکشن میں ہو سکتا ہے ضمانت بھی ضبط ہو جائے، وہ وہاں تک نہ پہنچے. لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ جو ہے اپنے منزل سے یعنی جہاں پہ ہے، جس عہدے پہ ہے، وہاں سے وہ معذور بھی ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم فخر سے یہ کہتے ہیں بھیا سنو ہمارے یہاں جو ہے آج فلاں MLA آنے والے ہیں، ہمارے یہاں فلاں MLA آنے والے. اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ وہ جو آ رہا ہے جو فانی ہے صرف 5 منٹ کے لیے آ رہا ہے، اور آنے کے بعد صرف 5 منٹ. ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم فخر سے جو ہے گیت گاتے ہوئے ہمیں تھکن نہیں ہوتی ہے کہ بھیا ہمارے یہاں وہ آ رہے ہیں، ہمارے یہاں وہ آ رہے ہیں. لیکن آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ ایک فانی آنے والے کے بارے میں جب ہمارے یہاں آتا ہے تو فخر کرنے کا ہمارا یہ مقام ہوتا ہے. تو اب ذرا اس ذات اقدس کے بارے میں سوچئے کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے. اللہ جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں جانے کے لیے کتنی منتیں کرنا پڑی تب وہ بیچارہ آ رہا ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ سنو تمہیں بلانے کی ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، صرف اپنے گھر میں فرش اعضا بچھا دینا، اپنے گھر میں فرش اعضا بچھا دینا، تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم خود آ جائیں گے. یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اس فرش اعضا کے اوپر بظاہر تو ہم اتنے لوگ ہیں، اب خدا جانے کس کے بغل میں علی مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا جانے رسول اکرم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادی کہاں ہیں، حسنین کہاں ہیں، انبیاء کہاں ہیں، اولیاء کہاں ہیں. یہ تمام آتے ہیں نا.
तो अब ये बताइए कि हमें क्या पता, तो यहाँ फख्र करने का मकाम है या नहीं है? उसको बुलाने के लिए इतनी मिन्नतें करना पड़ी। इन्होंने ये कह दिया कि नहीं, सिर्फ तुम्हारा काम इतना है कि फर्श अदा बिछा देना, कोई आए ना आए हम जरूर आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद हमें फख्र करने का मुकाम है। हम जितना फख्र करें वो कम है। इसलिए मैंने शुरू में एक जुमला अर्ज किया है कि फर्श कहने को है, अर्श से कम नहीं है। इसलिए कि जब हम इसके ऊपर बैठ जाते हैं, जब यहाँ पे हम और आप बैठते हैं ना, तो हमारी बुलंदी का आलम क्या होता है, इसलिए कि हम इतने बुलंद हो जाते हैं, इतने बुलंद हो जाते हैं कि जितना हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए कि इस घराने का शेवा यह है कि इस दरवाजे के ऊपर जब झुक के आता है ना, तो वो सर बुलंद होके जाता है। जो यहाँ पे सर झुका के आता है वो सर बुलंद होके जाता है। और हम ये सोचते हैं कि बुलंदी यह है कि हम जितना ऊपर चले जाएं उतनी बुलंदी है, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम ऐसा नहीं है। ये हमारे सोचने का मुकाम है कि हम जितने ऊपर चले जाएंगे उतने बुलंद है। नहीं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारी सोच है कि हम जितने ऊपर चले जाएंगे उतना जो है हम बुलंद होते हैं। लेकिन बुलंदी का मेयार ही कुछ और है। इसलिए कि आसमान बुलंद है या जमीन बुलंद है? ये आसमान बुलंद है ना। आसमान में मलाइका रहते हैं, आसमान में सितारे हैं, आसमान में दीगर मखलूक, जन्नत, कौसर, सलसबील, तमाम चीजें हैं। अच्छा, जब आसमान की तरफ देखना होता है तो क्या करते हैं हम सर को उठाएंगे मुन्ना भाई। आसमानी क्या, अगर किसी बुलंदी की तरफ हमें देखना होता है तो हमें अपने सर को उठाना पड़ता है। हम बैठे हुए फर्श अदा पर, हमारे यहाँ दो ही फर्श हैं जो बड़े मोहतरम हैं। एक फर्श अदा है, एक फर्श मुसर्रत है। एक खुशी का फर्श है, एक गम का फर्श है। दोनों मोहतरम है। दोनों पे आने के बाद मेराज की मंजिलों के ऊपर होता है वो बंदा जो इस बदबू में आ जाता है। हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि हम जितना ऊपर चले जाए हम सोचते हैं हम बहुत बुलंद हो गए, लेकिन बुलंदी का आलम यह है कि जितनी इंकिसारी आती चली जाए अल्लाह उतनी ही बुलंदी अता करता चला जाता है। आसमान में सितारा है, सितारा वहां से चला, जब तक आसमान में था उतना कोई जानता भी नहीं था, लेकिन जब वहां से चला तो अल्लाह ने कुरान मजीद में कसम खाई सूरह नज्म में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबकुम वमा गवा वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। देखो कसम उस सितारे की जब वो अपनी मंजिल से चला, कसम है उस सितारे की जब वो अपनी मंजिल से चला। ये मेरे माबूद, ये मेरे खालिक, ये राज़िक, ये गफूर रहीम, ये सत्तारुल वजूद। अरे अगर तुझे कसम ही खानी थी तो किसी ऐसे सितारे की खा लेता कि जो अपनी जगह के ऊपर रहता, जो सही व सालिम होता। तू कसम भी खा रहा है तो ऐसे की खा रहा है जो अपनी मंजिल को छोड़ चुका है, जो बुलंदी से पस्ती की तरफ बज़ाहिर आ रहा है। तो अल्लाह कहेगा नादान तुम्हें इतना भी नहीं मालूम है, मैं तुम्हें एक कानून बताए दे रहा हूँ कि याद रखना हर चीज कसम खाने के लायक नहीं होती है। हर चीज कसम खाने के लायक नहीं होती है। याद रखना कि जो भी चीज जिसने भी अपनी पेशानी को तेरे अहले बैत पे खम कर दे वो लायके कसम हुआ करता है। अच्छा, सितारा वहां से चला, सितारे तू चला तो तुझे वहां से चलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, इसलिए बुलंदी से पस्ती में आ रहा है। सितारा भी कहेगा तुम्हें मालूम भी है मैं वहां पे जब था तो सितारा था, लेकिन अब जो आया हूं तो सितारा ज़ोहरा बन गया हूं। तारीख में मेरा नाम सुनहरे लफ्जों से लिख दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, अगर नतीजा हम निकाले तो यही निकलता है कि जितनी बुलंदी चाहिए उतनी ही इंकिसारी लेते चले आओ। जितना अपने को इस दर के ऊपर झुकाते चले जाओगे उतनी ही बुलंदी हासिल होती चली जाएगी। नहीं, जुमलों को बदल कर यूं कहूं कि जितनी इंकिसारी, हम ये सोचते हैं जितना बुलंदी पे जाएंगे, जितना ऊंचे पे चले जाए तब हमारी बुलंदी है, लेकिन
कसम खुदा की आले मोहम्मद का वो घराना है, अल्लाह का वो घराना है। अल्लाह ने ये कहा कि देखो हमारे यहाँ अकड़ने वाले की कोई गुंजाइश नहीं है, जितना झुकते चले जाओगे उतना तुम्हें जो है मेराज हासिल होती चली जाएगी। नबी को मेराज हुई थी, जब अल्लाह के यहाँ गए तो क्या कहा था अल्लाह ने, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक़सा। सुनते रहते हैं मेराज में क्या अल्लाह के इतना करीब हो गए कि 2 कमानों या उससे कम का फासला रह गया। और उसी साहिब मेराज नबी ने क्या फरमाया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है। अब कानून क्या बना मेराज का कि बंदा अल्लाह से करीब हो जाता। मुन्ना भाई, अल्लाह बंदा जो अल्लाह के करीब हो जाता है, अब कितना करीब होता है, नियत की थी तकर्रुब इलाही के लिए कि नमाज पढ़ता हूँ मैं इस वक्त की इतनी रकत कुर्बतन इल्लाह, ये नमाज जो पढ़ रहा हूँ इसलिए ताकि अल्लाह से करीब हो जाऊँ। सूरह हम्द की तिलावत करना शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है, जो रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन भी है। अभी तक गुफ्तगू क्या हो रही है कि वो अल्लाह बहुत दूर है भी अल्लाह, वो अल्लाह जो रहमान है, वो अल्लाह जो रहीम है, वो अल्लाह जो मालिक यौमिद्दीन है, उस अल्लाह की तारीफ मैं अपनी जुबान से कर रहा हूँ। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज का कानून यह है कि बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। अब उसके बाद नबी ने फरमाया कि मोमिन की मेराज क्या है, वो है नमाज। नमाज में पढ़ते पढ़ते अब जब तारीफ करते करते फिर क्या कहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए मेरे माबूद हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। अब जरा सोचिए कि अभी तो हम कयाम के आलम में हैं, तब ये कह रहे अल्लाह तुझसे मदद चाहते हैं, तेरी इबादत कर रहे हैं। अब ये बंदा अल्लाह के इतना करीब हो गया है कि अगर हम ये कहें कि भाई हम आपसे ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये बंदा बहुत करीब है हमसे। अब हम ये कह रहे अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। अब उसके बाद मेराज की मंजिलों में मोमिन है। अब उसके बाद रुकू में आया, क्या कहते, सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिही। उसके बाद फिर क़याम कर लिया, फिर सजदे में जब गए तो क्या कहा, सुबहान रब्बिल आला व बिहम्दिही, पाक व पाकीज़ा है वो जात, बुलंद है वो जात जिसके सामने हमने हम्द किया, अपनी पेशानी को खम किया है। जब हम पेशानी को खम करते हैं तब हमारी मेराज की मंजिलें शुरू होती हैं। ऐसे ही अली ने थोड़ी कहा था कि जब सर के ऊपर ज़रबत लगी थी तो फरमाया था खुद तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली आज कामयाब हो गया। हमें भी कामयाबी चाहिए, आपको भी कामयाबी चाहिए, लेकिन हम कामयाबी क्या सोचते हैं, जितना पैसा हो जाए वो कामयाबी है, जितनी दौलत हो जाए वो कामयाबी है। लेकिन अल्लाह ने बताया कि कामयाबी क्या है, आले मोहम्मद ने बताया कि कामयाबी क्या है। हर रोज मुअज्जिन अज़ान में कहता हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ अगर कामयाबी चाहते हो। अली ने बताया कि कामयाबी क्या है। भाई अली उस ज़ाते गिरामी का नाम है कि अगर मौला चाहते काबे में पैदा हुए थे, वहां कह देते फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया कि काबे में पैदा हो गए। लेकिन याद रखिएगा, काबे में पैदा होना अली की फजीलत नहीं है, बल्कि ये काबे की फजीलत है कि अली उसमें आ गए। ये काबे की फजीलत है, इसलिए कि जब तक अली नहीं आए थे तब तक काबा किबला ही नहीं बना था। अच्छा, अली ने वहां नहीं कहा, बड़ी बड़ी जंगें फतेह की, कहते थे फुज़्तु बिरब्बिल काबा। जब जुल्फ़िकार आई थी, कसीदा पढ़ते हुए जिब्राइल आया था और कह देता कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गए, लेकिन वहां भी नहीं कहा या अली, यहाँ नहीं कहा। कम से कम जंगे खंदक में जब एक तलवार आपकी चली थी, जिसके लिए नबी ने फरमाया था कि अली की एक ज़रबत जो खंदक के दिन चली है वो इबादत सकलैन के ऊपर भारी है, वहां पे भी फरमा देते, वहां पे भी नहीं कहा। लेकिन जैसे ही सजदे के आलम में मलऊन ने ज़रबत लगाई है, फौरन जुमला आया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली आज कामयाब हो गया।
یعنی علی نے یہ بتایا کہ سنو کامیابی اگر چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنی پیشانی کو کم کرتے چلے جاؤ. جتنی پیشانی کم ہوتی چلی جائے گی اتنی ہی کامیابی تمہیں ملتی چلی جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بلند ہم کتنا ہوتے ہیں؟ بات یہ تھی کہ فرش کے اوپر ہے لیکن عرش سے کم نہیں ہے. آپ کے مزاج کے حوالے سے گفتگو کروں کہ کتنا بلند ہوتے ہیں. فرشتے آسمان میں آسمان کی طرف ہمیں دیکھنے کے لیے جو سر کو اٹھانا پڑتا ہے. شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ بلند ہوتے ہیں فرش ادا پہ بیٹھ کے ہم. بلند ہوتے ہیں فرش ادا پہ بیٹھ کے ہم جہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں. یہ بلندی کا عالم ہے ہمارے کہ ہم جب اس کے اوپر آ جاتے ہیں تو فرشتوں کو سر اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے. ایک سلوات پڑھ لیجیے. محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ چیزیں ہوتی ہیں. کس نے بتایا کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے نعرہ لگاؤ؟ ہم تو نہیں. اس لیے کہ ہم بچوں کو یہ سکھاتے نہیں ہیں. یہ ماں نے طہارت کے عالم میں جو شیر پلایا ہے نا یہ اس کا اثر ہے. اس لیے کہ علی سے محبت وہی کرتا ہے جن کی ماؤں نے طہارت کے عالم میں جو ہے بچوں کو غذا دی ہے. اس لیے کہ ہم اس ذکر کے ذریعے سے ٹٹول لیتے ہیں کہ اپنا کون ہے غیر کون ہے. یہ ہماری کیا بات ہے؟ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ جب ہمیں پہچاننا ہوتا تھا نا تو صرف علی کا ذکر کرتے تھے. علی کا ذکر کرنے کے بعد چہرے کو دیکھ لیتے تھے. چہرہ کھل جاتا تھا تو سمجھ لیتے تھے اپنا ہے. اگر چہرہ لٹک گیا تو سمجھ لیتے تھے. سلوات پڑھیے. محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے علی کا نام ہے, یہ علی کا ذکر ہے. علی کا ذکر جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے چہرے ایسے کھلتے ہیں جیسے گلاب کھلتا ہے. اور یہ محبت ایسی نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے. ہر کوئی نعرہ علی کا بھی نہیں لگاتا. اس نعرہ بھی وہی لگاتا ہے جس میں طہارت ہوتی ہے. اس لیے کہ جب علی سے پہلے عرب کا دستور یہ تھا نا کہ جب کوئی پیدا ہوتا تھا نا تو ابدا تھا ایک وہاں, وہ آتا تھا سنتا تھا, اچھا ٹھیک ٹھاک ہے تو چھوڑ دیتا, نہیں تو اس کو تکلیف پہنچاتا. یہ اپنے معمول کے مطابق گزارا چلا. اس کی شامت آئی ہوئی تھی, پہنچ گیا وہاں پہ. مگر جیسے ہی آگے بڑھا شیر خدا کے شیر کو جلا لایا, انگلیاں بڑھائی, جھگڑے میں ڈالی, 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اور جب تقسیم کیا تو لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ اب کیا ہوگا, وہ تو چلا گیا جو نسلوں کی شناخت کرتا تھا. آئے یا رسول اللہ غضب ہو گیا, مشکل ہو گئی. کہا کیا بات ہے, کیا غضب ہو گئی, کیا مشکل ہو گئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ معلوم ہے وہ تھا جو لوگوں کو سن کے پتہ کرتا تھا, آج اس کو ابو طالب کے بیٹے نے مار ڈالا. ابو طالب کے بیٹے نے اسے مار ڈالا. اب تو بڑی مشکل یہ ہو گئی ہے, اب کیسے پتہ چلے گا کہ آیا نسل ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے رسول نے مسکرا کے کہا ہوگا سنو کوئی مشکل نہیں ہے, مشکل اسی کے لیے ہے جو اس سے دور ہے. مشکل اسی کے لیے ہے جو مشکل کشا سے دور ہے. بھائی یا رسول اللہ اب کیسے پتہ چلے گا؟ نبی مسکرانے کے بعد کہ بس سنو, وہ جو آج مرا ہے نا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں اسے جانا ہی تھا. وہ فانی چیز تھی, اسے فنا ہونا تھا. وہ چلا گیا تو جانے دو. کیا یا نبی اللہ تو اب کیسے پہچان ہم کریں گے؟ کہا دیکھو میں تمہیں ایک معیار دے رہا ہوں, ایک کسوٹی دے رہا ہوں. اس معیار کے اوپر, اس کسوٹی کے اوپر قیامت تک پرکھتے چلے جانا.
یا نبی اللہ وہ معیار کیا ہے, وہ کسوٹی کیا ہے؟ کہا بس دیکھنا اتنا کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں ہے, اس کے دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں ہے. اب محبت اگر ہے تو سمجھ لینا نسل ٹھیک ہے. یا نبی اللہ یہ قیامت تک کے لیے معیار ہے. کہا اس لیے کہ یہ ذات وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے نسلوں کا پتہ چلتا ہے. کہ اس کے حیدر کی فضیلت تو میاں ہم سے سنو, یہ فقیری میں بھی شاہی کا مزہ دیتا ہے, یہ فقیری میں بھی شاہی کا مزہ دیتا ہے. تو اسی حیدری نعرے میں بڑی حکمت ہے, یہ تو نسلوں کی طہارت کا پتہ دیتا ہے. ایک سلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ وہ ذکر ہے کہ جب ہم کرتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے, اس لیے کہ ہم عبادت میں شامل ہوتے ہیں. آپ عبادت میں شامل ہیں. فلک کے اوپر محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے. ہر جگہ مجالس اعضاء کا انعقاد ہے. یہ مجالس اعضاء کا انعقاد کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ احتجاج ہے ظالم کے خلاف. ہم یہ مجلسیں کر کے بتاتے ہیں کہ سنو, یاد رکھنا ہم مجلسیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یاد رکھنا کہ ہم مظلوم کے طرفدار ہیں, ظالم کے طرفدار نہیں ہیں. اور یہ مجلسوں میں آنا, یہ نوحہ و ماتم و گریہ, یہ فضول کا نہیں ہوتا ہے ہمارا, بلکہ یہ ہمارا جو ہے عبادت میں ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارشاد فرمایا کہ سنو, جو ہماری مصیبتوں کو یاد کر کے گریہ کرتا ہے اس کے گناہ کو اللہ جو ہے بخش دیتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے, بلکہ جب وہ روتا ہے یا فرش ادا کے اوپر بیٹھ کے مجلس کو سنتا ہے تو اس کا بیٹھنا بیکار نہیں جاتا ہے, بلکہ اس کا بیٹھنا عبادت میں شامل ہوتا ہے. اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو خلق اسی لیے کیا ہے کہ ہم عبادت کریں. یہ مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ وہ دربار ہے کہ جہاں پر کسی کے آنے کی کوئی قید نہیں ہے. جو آ گیا وہ ہمارا مہمان نہیں ہوتا ہے, بلکہ جو بھی آیا ہے وہ حسین ابن علی کا مہمان ہوتا ہے. اور یاد رکھنا, میں دنیا والوں سے یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا, اس بدن میں آنے کے بعد اس دربار میں اگر آ گئے نا تو تمہاری قسمتیں سنور جائیں گی, تم آزاد ہو جاؤ گے, تمہیں معراج مل جائے گی, تمہیں بلندی مل جائے گی. اس لیے کہ یہ وہ دربار ہے کہ جہاں پر حر بنائے جاتے, حر ملا نہیں بنایا جاتا. سلوات پڑھ دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ وہ دربار ہے, یہاں پہ آؤ, یہاں سے راستہ تمہیں جنت کا سیدھا ملے گا. اس لیے کہ جوانان جنت یہ, سردار جنت یہ. تو عزیزان محترم, یہ بزم ہے, یہ فرش ہے, یہ بڑا محترم ہے. اور اس کی عظمت یہ ہے کہ میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ کہیں بھی اگر مجلس کا اعلان ہو تو ہمیں یہ نہیں انتظار کرنا ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں. اس وقت جائیں گے کہ جب مجلس شروع ہو جائے. اس لیے کہ جب بھی ہم کہیں فرش بچھاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اگر آپ نے مجھے مہمان نوازی میں بلایا ہے اور میں آپ کے گھر پہنچوں اتفاق سے آپ نہ ہوں, تو اب بتائیے کہ مجھے کیسا فیل ہوگا. میں یہی کہوں گا نا کہ عجیب سی بات ہے, بلایا مجھے مہمان نوازی پہ, خود گھر سے غائب ہو گئے, یہ بھی کوئی مہمان نوازی کا طریقہ ہے؟ تو اب جب ہم نے فرش بچھایا ہے تو یہ فرش ہم نے اپنے لیے نہیں, آپ کے لیے نہیں بچھایا ہے, ہم سب نے مل کے جو ہے اس شہزادی کے لیے بچھایا ہے. تو اب ذرا سوچئے کہ شہزادی آ جائے اور اگر ہم نہ آئیں, شہزادی آ جائے اور ہم نہ آئیں, یہ کیسی بات ہے؟ کہیں بھی اگر اعلان ہو مجلس کا تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ مصروف ہیں تو مصروفیت کو آپ چھوڑ کے نہیں. ہاں, اگر ہمارے پاس وقت ہے
تو ہمیں وقت پہ پہلے پہنچنا چاہیے. مصروفیت ہے تو اب اس کے لیے یہ نہیں کہا گیا ہے، اس لیے کہ دین میں جبر نہیں ہے، کہ کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہے کہ آپ اپنا کاروبار چھوڑیے آپ ٹائم سے وہاں پہنچے. نہیں، کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، اس کو آپ انجام دیجیے، اس کے بعد آپ پہنچیے. لیکن اگر ہمارے پاس وقت ہے، خدا جو ہے کہیں بھی اگر فرش ادا بچھے تو شہزادی کو انتظار مت کروائیے گا، اس لیے کہ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم شہزادی کا انتظار کریں. ایک سلوات پڑھیے گا قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی کہ خالق نے جو فرمایا یہ قرآن کتاب ہے، موجد نما کتاب ہے، اس میں اللہ نے مسئلہ امامت کو اجاگر کیا ہے. اور امامت کے لیے کیا فرمایا کہ جناب ابراہیم جیسے نبی ہیں ان سے یہ کہا گیا، اللہ نے جو کہا کہ وَأَذِبْ طَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد رکھنا کہ اللہ نے جناب ابراہیم کی آزمائش کی چند کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، پر جب انہوں نے اس کو پورا کر دیا تب خالق نے کیا کہا، انی جعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا. اچھا جناب ابراہیم کی آزمائش کیسے ہوئی؟ تو علماء کرام سے سنتے ہیں، ذاکرین سے سنتے ہیں، خطبہ حضرات سے کہ جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. اچھا اس خواب کو انہوں نے اپنے بیٹے سے جب بیان کیا تو بیٹے نے کیا فرمایا کہ بابا آپ نے جو دیکھا اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں. اچھا یہ جب بات ہوگی باپ بیٹے کی تو پہنچے جناب حضرت فرمایا کہ ایسا ہے کہ ہم جا رہے ہیں. جناب ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹے کو تیار کر دو. بیٹے کو تیار کیا گیا، انہوں نے چھری لی اور رسی لی. اماں تھی ایک مرتبہ دیکھا کہ دعوت میں جا رہے ہیں آپ، دوست کے یہاں جا رہے ہیں تو یہ رسی اور چھری کی کیوں ضرورت ہے؟ کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ. فرمایا ہو سکتا ہے راستے میں دمبا مل جائے. کس نے کہا؟ ابراہیم نے کہا راستے میں دمبا مل جائے. ابراہیم کو بھی معلوم ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. اسماعیل کو یہ معلوم ہے کہ بابا مجھے مینا کے میدان میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. لیکن صادق نبی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے دمبا مل جائے، لیکن مینا کے میدان میں پہنچے. اچھا جب ادھر پہنچے تو بڑے میاں کو موقع ملنا چاہیے. اب یہ فوراً دوڑ آئے کہاں؟ جناب ہاجرہ کے پاس. آنے کے بعد کہ تمہیں معلوم بھی ہے بزرگ شخصیت ایسے ہی شخصیت بنا کے بھید بدل کے آتے ہیں. یہ ابلیس ایسے ہی تھوڑی کہا گیا ہے، یہ بھید بدل کے آتا ہے. سلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ملبوس سے پر ملبوس کے معنی ہوتے لباس پہننا، تو ایسا نہیں ہے، وہ رنگ بدلتا رہتا ہے. بزرگ شخصیت میں آیا، بولے آپ کو معلوم بھی ہے کیا ہے؟ بولے وہ بیٹے کو لے گئے ذبح کرنے کے لیے اور ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا ثم نعوذ باللہ کام نہیں کر رہا ہے. فوراً اندر سے آواز آئی لا حول ولا قوت الا باللہ. اب جیسے ہی یہ پڑھا نا تو اس نے اپنی کمر پکڑی، کہا یہ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں ہوں؟ کہا سنو، اس طریقے کے جو تہمت لگاتا ہے نا نبی کے اوپر وہ یہی ہوا کرتا ہے. کہا اچھا تمہیں یقین نہیں ہے تو جاؤ دیکھ لو مینا کے میدان میں. کہا پورا یقین ہو گیا، اس لیے کہ جو نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکال دے وہ شیطان ہوتا ہے. سلوات پڑھیے گا مت اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا جب انہوں نے گلے کے اوپر چھری رکھ دی، اللہ نے کہا ابراہیم سے کیا دیکھ رہے ہو؟ صادق نبی نے کہا ہے کہ دمبا مل جائے. دیکھو ہمارے صدیق نے کہا ہے کہ دمبا مل جائے گا، اسے ذبح کرنا پڑے گا. تو اگر آج دمبا نہ پہنچا
تو सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह कल ये कहने वाले कह देंगे कि उधर के भी सिद्दीक ने कहा था कौन सा हुआ। तो जब सिद्दीक की ये मंजिल है, इब्राहिम नबी की ये मंजिल है कि जो जुबान से कह देते हैं वो हो जाता है, तो अब सिद्दीक अकबर की मंजिल का क्या आलम होगा। अच्छा दुम्बा आ गया, छड़ी चल गई, आँख के ऊपर पट्टी नहीं है, तो ये सोच रहे बेटे को मैंने ज़िबा कर दिया। पट्टी खोली तो देखा बेटा जिंदा है, दुम्बा ज़िबा हो गया है। महबूब क्या हुआ? काम इब्राहिम जो तुमने देखा था वो तुमने कर दिखाया, मैंने तुम्हारे इस कुर्बानी को ज़िब्ह अज़ीम में तब्दील कर, इसमें ज़िब्ह अज़ीम में तब्दील कर दिया। अच्छा जब इतना अजीम कुर्बानी दे रही है, मामूली नहीं है, अजीम बाप बेटे को ज़िबा कर देने के लिए चला जाए, इतने सख्त इम्तिहानात इब्राहिम ने दिया है। उसके बाद फरमाया अल्लाह ने, ए इब्राहिम मैंने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया। तो पता ये चला कि इमामत बगैर इम्तिहान के नहीं मिलती। अच्छा जब मिली तो फौरन कहा मेरे महबूब काला मिन ज़ुर्रियती, क्या ये ओहदा इमामत हमारी ज़ुर्रियत में आएगा? फौरन अल्लाह ने कहा इब्राहिम याद रखना, ला यनालु अहद ज़ालिमीन, हरगिज़ हरगिज़ मेरा ये ओहदा ज़ालिमीन को नहीं मिलता है। तो अब पता चला कि इमाम जो है मज़लूम होता है, इमाम वो होता है जिसको इम्तिहान हो चुका हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये है जनाब इब्राहिम जो लोगों का इमाम बनाया। अब इमामत एक ऐसा मसला है कि जिसके बगैर इंसान की ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए कि अगर इमामत के दामन से मुतमस्सिक नहीं है तो कौम दरबदर की ठोकरें खाती हुई नजर आती। इमाम के दामन से अगर मुतमस्सिक हो गए तो कौम मुत्तहिद नजर आती है। आपको अगर देखना है तो अपनी मस्जिदों में जाके देख लीजिए कि नमाज हमारे यहाँ दो तरीके से होती है ना, एक फुरादा होती है मुन्ना भाई और एक जमात से होती है। फुरादा में क्या होता है, जिसका जैसे चाहे कोई क़याम के आलम में होगा, कोई रुकू कर रहा है, कोई क़िरात कर रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दुआ मांग रहा है। निज़ाम जो है एक तरीके से नहीं होगा, कोई आगे होगा तो कोई पीछे होगा। हमने कहा भाई ये नमाज हो रही है, बोले हाँ। तो हमने कहा एक साथ क्यों नहीं? बोले नहीं एक साथ नहीं हो सकती। हमने कहा क्यों नहीं हो सकती? बोले इसलिए कि यहाँ पे जो नमाज हो रही है वो फुरादा हो रही है, वो सब अपनी अपनी पढ़ रहे हैं। इसलिए जो है कोई रुकू कर रहा है, कोई सजदा कर रहा है, कोई क़याम में है, कोई जिक्र कर रहा है, कोई तस्बीह कर रहा है। अच्छा उसी की बगल में एक और मस्जिद है, वहाँ पे गए देखा तो क्या हुआ कि वहाँ पे नमाज हो रही है, जमात से हो रही है। अब वहाँ पे मैंने तो ये देखा कि सफ़े वैसी ही लगी हैं, जितने लोग यहाँ पे हैं वैसे वहाँ पे भी हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ये देखा था कोई नियत करके जो है क़याम के आलम में है, कोई रुकू कर रहा है, कोई सूरे पढ़ रहा है, कोई तस्बीह कर रहा है। यानी निज़ाम एक जैसा नहीं है, कोई आगे है तो कोई पीछे है। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि सब एक साथ क़याम के आलम में हैं, सब एक साथ रुकू कर रहे हैं, सब एक साथ सजदे में जा रहे हैं, सब एक साथ जो है कुनूत पढ़ रहे हैं। मैंने कहा भाई वहाँ भी नमाज हो रही थी, यहाँ भी नमाज हो रही है, ये फर्क क्यों है? कहा फर्क इसलिए है कि वहाँ पर जो है नमाज पढ़ाने वाला इमाम नहीं था, इसलिए जो लोग आगे पीछे थे। यहाँ पे एक साथ इसलिए है कि नमाज पढ़ाने वाला इमाम है। तो अब पता चला कि एक इबादत के लिए अगर इमाम ना हो तो कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है। अगर जमात के साथ हो रही है, इमाम है तो सब मुत्तहिद होते हैं। अब अगर इमाम के दामन से मुतमस्सिक हो जाए तो उम्मत एक मुत्तहिद होती है, एक प्लेटफार्म के ऊपर होती है। और अगर इमामत के दामन से मुतमस्सिक नहीं है तो अब दुनिया में जो है वो कौमें दरबदर की ठोकरें खाती हैं। इसलिए इमामत भी वो होना चाहिए इमाम जो मंसूस मिनल्लाह हो, वरना इमाम तो जाए जिसको भी बना लिया जाए। इसलिए वैसे भी अल्लाह ने कहा कुरान में कि हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। अब इमाम जिसकी मर्जी है बना ले, लेकिन ये याद रहे कि अगर अल्लाह के बनाए हुए के दामन से मुतमस्सिक हो जाएंगे तो इसलिए कि उसमें खता नहीं है। और जो मंसूस मिनल्लाह इमाम होते हैं सबका कौल एक होता है,
سب کی زبان ایک ہوتی ہے، سب کا کردار ایک ہوتا ہے، سب کی سیرت ایک ہوتی ہے، سب کی گفتار ایک ہوتی ہے، لیکن جو یہاں پہ بنے ہوئے امام ہیں تو آپ دیکھیں گے ایک شریعت الگ ہے، مصلح الگ ہیں، ہر ایک کا فقہ الگ ہے، لیکن خدا کا شکریہ ہے کہ جس نے منصوص من اللہ امام کے دامن سے جو بھی متمسک ہو گیا، جو پہلے نے جو کہا ہے وہی دوسرا کہے گا، جو دوسرے نے کہا ہے وہی تیسرا کہے گا، اس لیے کہ صادق الامین نبی نے اسے ہی حدیث ارشاد تھوڑی فرمائی تھی کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ دیکھو ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ جسم تو سے دیکھو گے محمد نظر آئیں گے، علم میں دیکھو گے تو محمد نظر آئیں گے، علم میں دیکھو گے تو محمد نظر آئیں گے، صداقت میں دیکھو گے تو محمد نظر آئیں گے، طہارت میں دیکھو گے تو محمد نظر آئیں گے، گفتار میں دیکھو گے تو محمد نظر آئیں گے، سیرت میں دیکھو گے تو محمد نظر آئیں گے، گفتار میں دیکھو گے تو محمد نظر آئیں گے۔ جو پہلے نے کہا ہے وہی آخر کہے گا، جو آخر کا قول ہوگا وہ بیچ والے کا قول ہوگا، بلکہ نہیں کہ اگر پہلے نے خواب میں جو دیا ہوگا تو اس گھرانے کا وقت کا محمد وہی دے گا جو خواب میں اس کے جد نے دیا ہے۔ تو جس سمت سے دیکھو گے محمد نظر آئیں گے۔ علم محمد، کسی نے صادق علیہ محمد سے سوال کر لیا، مولا یہ آپ کے جد کی حدیث جو ہے کہ ہم کل کے کل محمد ہیں، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا کسی کا نام علی ہے تو حسن ہے، حسین ہے، زین العابدین ہے، باقر ہے، جعفر ہے، صادق ہے، کاظم ہے۔ مولا نے کہا اچھا ایک کام کر، یہ قرآن مجید لے آؤ۔ کتاب لے آئی، کہا اچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ کتاب خدا ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا اچھا اسے بسم اللہ کر کے کھول لو۔ کھولا، کہا اچھا اب بتاؤ کہ یہ کیا ہے، اب اس میں کیا کام؟ فرزند رسول اس میں سورہ آل عمران ہے، کہا بند کر دو۔ بند کیا، کہا اب یہاں سے پھر مرضی آئے تم کھول کے دیکھ لو۔ پھر کھولا، کہا اب کیا؟ اس نے فرمایا کہ سورہ یوسف ہے۔ پھر امام نے کہا بند کر دو، اب جہاں سے مرضی آئے کھول دو۔ سوال اس کا کیا تھا کہ سب محمد ہے، نام الگ الگ ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے۔ مولا نے کہا پھر کھولو۔ اس نے کھولا، کہا اب کیا ہے؟ فرمایا کہ مولا اب اس میں جو ہے سورہ یاسین ہے۔ کہا اب پھر بند کرو۔ پھر بند کیا، کہا جہاں سے مر گیا کھول لو۔ غرض یہ کہ متعدد مرتبہ اس امام نے قرآن مجید کو بند کروایا اور کھلوایا۔ اب جو کھلوایا تو اس نے یہ فرمایا کہ اب کیا ہے؟ تو اس نے کبھی کہا سورہ یوسف ہے، کبھی رحمان ہے، کبھی یاسین ہے، غرض یہ کہ ہر ایک سورہ کا نام لیتا گیا۔ اس کا امام نے کہا اب بند کر دو۔ کچھ اب کیا ہے؟ کہا یہ قرآن مجید ہے۔ انہوں نے کہا کیا اس میں سورہ رحمان نہیں ہے؟ کہا ہے، توجہ کیجیے گا۔ کیا اس میں سورہ رحمان نہیں ہے؟ کہا ہے۔ کیا اس میں سورہ یاسین نہیں؟ کہا ہے۔ کہا کیا اس میں جو ہے سورہ یوسف نہیں ہے؟ کہا ہے۔ تو کہا پھر یہ قرآن مجید بھی ہے، اس میں سورہ رحمان بھی ہے، سورہ یوسف بھی ہے، سورہ یاسین بھی ہے، سورہ مزمل بھی ہے، سورہ مدثر بھی ہے۔ کہا ہاں فرزند رسول۔ کہا جب بند کرنے کے بعد یہ قرآن ہو جاتا ہے؟ کہا ہاں مولا جب ہم اس قرآن کو بند کر کے دیکھتے ہیں تو یہ کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے، لیکن جب کھول کے تلاوت کریں گے تو کوئی سورہ بقر ہوگا، تو کوئی سورہ یوسف ہوگا، کوئی سورہ رحمان ہوگا، کوئی سورہ مزمل ہوگا، کوئی سورہ مدثر ہوگا۔ تو امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا بھائی سن، تو جس طریقے سے اس کتاب کو بند کر کے تم دیکھتے ہو نا، توجہ کیجیے گا، اس کتاب کو تم بند کر کے دیکھتے ہو تو تمہیں یہ کتاب خدا نظر آتی ہے، لیکن جب اس کو کھولتے ہو نا جس میں تمہیں متعدد سورے نظر آتے ہیں، بس میرے جد نے جو فرمایا ہے نا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، کہ ہمارا اول محمد ہے، ہمارا اوسط محمد ہے، ہمارا آخر ہم کل کے کل محمد ہے۔ تو یاد رکھنا جب ہماری سیرتوں کو ہمیں الگ الگ کر کے دیکھو گے نا تو کوئی علی نظر آئے گا، کوئی حسن نظر آئے گا، کوئی حسین نظر آئے گا، کوئی جعفر نظر آئے گا، کوئی صادق نظر آئے گا، کوئی کاظم نظر آئے گا، کوئی تقی نظر آئے گا، کوئی نقی نظر آئے گا۔ لیکن جب ہم سب کی سیرتوں کو اکٹھا کرو گے نا، ایک جگہ کر کے دیکھو گے تو محمد نظر آئے گا۔ سلام پڑھیے رحمت اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہمیں جب ایک
ایک جا کر کے دیکھو گے تو محمد نظر آئیں گے. یہ یاد رکھنا کہ وقت کے محمد اپنے وقت کے محمد ہے, علی اپنے وقت کے محمد ہے, حسن اپنے وقت کے محمد ہے, حسین اپنے وقت کے محمد ہے. یہی تو وجہ تھی کہ بعد وفات رسول مولا علی بصرے کی مسجد میں جب گئے ہیں نماز جماعت پڑھائی, اس وقت میں اس نمازیوں میں ایک صحابی رسول جو نابینا تھے. نماز ہو گئی, میں نے بغل والے کو اشارہ پکڑ کے لا کے کہا بھائی یہ بتاؤ یہ آج نماز کس نے پڑھائی؟ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس نے بھی یہ نماز پڑھائی ہے اس کے نماز پڑھانے سے مجھے محمد کی نماز یاد آ گئی. اللہ اکبر. اس نماز پر جوان نے جو نماز پڑھائی ہے تو مجھے محمد کی نماز یاد آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صحابی نے اس لیے کہ رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے. کہا اچھا تمہیں محمد کی نماز یاد آ گئی؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس طریقے سے محمد تکبیر کہتے تھے اسی طریقے سے اس نے تکبیر کہی ہے. جو عالم محمد کے جو انداز تھا وہی انداز ان کا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اس لیے کہ اس کا کہنا یہ بتاتا ہے کہ تبدیلیاں اسلام میں بہت ہو چکی تھی, ورنہ صحابی رسول کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ اس پڑھانے والے نے مجھے محمد کی نماز یاد دلا دی. میں اس جگہ کے اوپر رک کے یہی کہتا ہوں بھیا سنو, اگر شریعت محمدی لینا ہے نا تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج محمد کی نماز لینا ہے, محمد نماز کیسے پڑھتے تھے محمد کی شریعت کوئی اور نہیں بتائے گا. محمد کی شریعت علی بتائیں گے, حسن بتائیں گے, حسین بتائیں گے, زین العابدین بتائیں گے. اس لیے کہ یہ اسی گھرانے کے ہیں, اس لیے کہ غیروں سے جب پوچھو گے تو وہ کیا بتائے گا, اس لیے کہ گھر کی بات گھر والا ہی بتاتا ہے. سوال پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہی وجہ تھی کہ جب اسلام کا چہرہ مسخ کیا جا رہا تھا تو وقت کے محمد نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس دین اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے میرے نانا نے بڑی قربانی دی. یہ ملاؤن نے جب وہ شعر پڑھا تھا نا ابایت کے لیے حکم دیا تھا, فرزند رسول نے جملہ کہا دربار میں یاد رکھنا صرف میں حسین ابن علی نہیں بلکہ ہم جیسا کوئی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر دے گا. دربار سے آ گئے, آنے کے بعد گھر میں سامان سفر تیار کرنے کو حکم دے دیا, تو کہا ایسا ہے کہ سفر کیا جائے گا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہجرت کی جائے, وہ وقت آ گیا ہے کہ نانا کے دین کے اوپر مصیبت آ پڑی ہے, نانا کے دین کی نبضیں جو ہے ڈوب رہی ہیں, نانا کے دین کو پروان چڑھانا ہے, نانا کے دین کو بچانا ہے. عزادارو آج یکم محرم کی شب آ گئی. سال بھر ہم اور آپ منتظر رہتے تھے کہ محرم آئے گا, دل کھول کے عزاداری کریں گے. خدا کا شکر یہ ہے کہ یہ حالات بھی ایسے ہیں کہ اب کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے, لیکن پابندیوں میں بھی ہم نے فرش ادا بچھایا ہے. زہرا کو اپنے گھر مہمان کیا تھا, لیکن ہاں یہ 10 دن اتنی جلدی چلے جاتے ہیں کہ 10ویں محرم کو ہم یہ کہتے ہیں اے فاطمہ کے لال خدا حافظ, اے مولا جو حق کے گریہ تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا, اے مولا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمانا. ہاں عزادارو 28 رجب سن 60 ہجری کو جب یہ قافلہ چلنے لگا ہے نا, عجیب اہتمام ہے. ہماریاں لائی گئی, تمام اہل حرم کے گھر سے باہر نکل رہے ہیں. راوی یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عجیب منظر دیکھا
یہ بیوی کے آنے کی خبر جیسے ہوئی ہے نا تو حسین اپنی کرسی سے بلند ہو گئے. ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا شہزادی سے کہہ دو ابھی گھر کے باہر قدم نہ نکالے. اب عباس فوراً مسجد نبوی پہ گئے. جانے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں مدینے کے رہنے والوں دیکھو اپنے اپنے دروازوں کو بند کر لو. دیکھو اپنی اپنی نگاہوں کو جھکنے سے جھکا لینا اس لیے کہ آج علی کی بیٹی زینب گھر کے باہر قدم نکال رہی ہے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں عزادارو زہرا آ گئی ہے. زہرا یہاں آتی ہے تو کس لیے آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ ہر عزادار کے سامنے اپنے رومال کو لے جا کے کہتی ہے اے میرے لال کے عزادار مجھے جو ہے ہمارے لال کے زخموں کا مرہم دے دو. ہاں عزادارو قافلہ چلنے لگا. جب قافلہ چلا ہے ابھی چند قدم چلا تھا ایک مرتبہ پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی تو کیا دیکھا سغرا عصا کا سہارا لیے ہوئے چلی آ رہی ہے. بس ایک مرتبہ قافلہ روکا گیا. بس عزادارو عباس قریب آئے, علی اکبر قریب آئے, حسین قریب آئے. اے بیٹی سغرا ارے تو تو بیمار ہے, اے بیٹی تو کیوں آئی ہے؟ کہا اے بابا ارے سب جا رہے ہیں نا. اے بابا میرا بھیا اصغر ہے, میرا دل تڑپ گیا, میں یہ چاہتی ہوں ارے اپنے بھیا اصغر سے ملاقات کر لوں. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جناب رباب کی ہماری بٹھائی گئی. بس عزادارو اصغر کو سغرا کی آغوش میں دیا. بہن نے بھائی کے چہرے کو دیکھا, بھائی نے بہن کے چہرے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا. دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے سغرا اے بھیا اصغر سمجھا رہے کیا تو بھی بیمار بہن کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ اجرکم اللہ. بس عزادارو اب اصغر ہے جو بہن کی آغوش سے چپٹے ہوئے ہیں, ایک ایک کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. رباب آگے بڑھی لیکن اصغر ہے جو بہن کی آغوش کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. بس عزادارو جب ہر کوئی بڑھا نا جناب علی اصغر نے سغرا کی آغوش کو نہیں چھوڑا. بس آخری فقرات ہیں, شہزادی کی مصیبت کو یاد کر لے عزادارو, دل کھول کے حسین کے اوپر گریا کر لے. بس ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے. حسین کا آگے بڑھنا تھا کہ سغرا پیچھے ہٹی. ہٹنے کے بعد کہتی بابا دیکھو میرے بھیا اصغر کو زبردستی نہ لیجیے گا, ہاں میرا بھیا اگر خود سے چلا جائے تو اسے لے لیجیے گا. حسین نے کہا یہ بیٹی سغرا مجھے اصغر سے کچھ کہنا ہے. بس عزادارو حسین نے اصغر کے کان میں خدا جانے کیا کہا. ایک مرتبہ اصغر نے بہن کے چہرے کو دیکھا, باپ کی آغوش میں آ گئے. میرا دل کہتا ہے کہاں گئے میرے لال, اگر تو نہیں جائے گا ہرملا کہتی کون اپنے گلے پہ لے گا. بس عزادارو قافلہ رخصت ہو گیا. سغرا مرثیہ پڑھتی رہ گئی والی اصغرا. بس عزادارو یہ اصغر کی منزل ہے. لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ اصغر کے گلے کے اوپر تیر لگا, یقیناً تیر لگا, تیر سے شعبہ لگا, یہ مصیبت عظیم ہے. لیکن عزادارو یہ جملہ بھی تو سنتے ہیں کہ حسین نے تنہا واحد جنازہ ہے جسے سپرد خاک کیا تھا, اس لیے کہ حسین نے اصغر کو پانی جب طلب کیا ہے تو جلتی ہوئی زمین کے اوپر لٹایا تھا. عزادارو ہر کوئی اصغر کے گلے پہ تیر کا نشان تو سمجھ سکتا ہے, لیکن ہار اصغر کی مظلومیات, ہار اصغر کے اوپر مصائب, ہر اصغر کی پشت کے اوپر چھالے پڑ گئے تھے. یہ اصغر کی مظلومیت ہے. واہ علی اصغر چلا جائے شاد محرم کے تو بدلی میں چلا جائے. چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے. تجھے دیکھ کے مر جائے نا, تجھے دیکھ کے مر جائے نا
بیمار ہے سغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا غرزارہ کو لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی تو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشاں ڈھانپے قدموں کے نشاں ڈھانپے بیٹھی ہے سریرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گن گن کے تو سغرا نے یہ دن ہے گزارے زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے دن رات تڑپتی ہے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کے میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے میں ساتھ محرم کو میں ساتھ محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا
चला जा। बहनों का तो भाइयों से रिश्ता ही अजब है, तुम भूल गए मुझको ये कैसा गजब है। इस आस पे जिंदा हूँ, इस आस पे जिंदा हूँ, देखूं तेरा सेहरा है चाँद मुहर्रम के, तू बदली में चला जा। है चाँद मुहर्रम के, तू बदली में चला जा। तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना, बीमार है सुगरा है चाँद मुहर्रम के, तू बदली में चला जा। है चाँद मुहर्रम के, तू बदली में चला जा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु